الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear audience, welcome back to another exciting episode of Prophetic Stories. We are thrilled to have you with us today. ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے شہر مصطفیٰ یعنی مدینۃ المنورہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں. So without consuming time, we are going to start our today's episode with the excellence of درود پاک. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے اوپر کی طرف کوئی چیز نہیں جاتی کہ جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. تو ناظرین جب بھی دعا کریں، جب بھی دعا مانگے تو اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھیں تاکہ ہماری دعائیں ضرور مقبول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین عرب کی سرزمین پر ایک شہر ایسا تھا جس میں نہ صرف جہالت بلکہ ہر طرف بیماریاں اور وبائیں پھیلی ہوئی تھیں. ناظرین اس شہر میں رہنے والے بھی خوش نہیں تھے اور کوئی شخص اس شہر کی طرف جانا پسند بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس شہر کو تو پکارا ہی ایسے ناموں سے جاتا تھا کہ جس کے معنی ہی بیماریوں اور وباؤں کا گڑھ تھا. لیکن میرے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا میں بھیجے گئے ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی یعنی ڈبل برکتیں مدینے میں رکھ دے، تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس شہر کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس شہر کی تقدیر ہی بدل گئی. جسے لوگ پہلے بیماریوں اور وباؤں کا گڑھ کہتے تھے، اب اسے لوگ مدینہ طیبہ یعنی پاکیزہ شہر کہنے لگے، تو کوئی مدینۃ المنورہ کہنے لگا، تو کوئی مدینۃ الرسول کہنے لگا. ناظرین تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں وہاں سے دور ہو گئیں اور اب اس شہر میں برکتیں داخل ہونے لگیں، اور اس قدر برکتیں داخل ہوئیں کہ اب یہ شہر فیوز و برکات کا مرکز بن گیا. اب برکتیں یہاں سے تمام جہانوں میں تقسیم ہونے لگیں. ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت فرمانے کے بعد دینی ترقیوں کا آغاز اور اسلامی فتوحات کا آغاز اسی شہر سے ہوا. اسلام کے تمام معاملات یعنی کہ زکوٰۃ کا نظام، اموال کی تقسیم کا نظام، اسلامی خارجہ پالیسی، اسلامی اقتصادات اور یہ تمام معاملات اسی شہر سے شروع ہوئے. عدالت کا نظام بھی اسی شہر میں بنایا گیا اور خط و کتابت اور دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر انہیں دین کی دعوت دینا اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اصول بھی اسی شہر میں پروان چڑھے. اور اسلامک یونیورسٹی کا آغاز بھی اسی شہر میں ہوا. جی ہاں ناظرین، پہلی اسلامک یونیورسٹی مدینہ شریف میں ہی بنائی گئی، اس کا آغاز وہیں سے ہوا. ناظرین آئیے اب مدینہ پاک کے فضائل کے حوالے سے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی مدینہ پاک کی کسی تکلیف یا مشقت پر صبر کرے گا تو میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا. ناظرین ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص اس شہر میں مرے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. جی ہاں ناظرین، بے شک وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں مدینہ پاک کی موت نصیب ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شہر میں مرے گا یعنی جسے اس شہر میں موت آئے گی تو بروز قیامت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ پاک کے فضائل کے حوالے سے کہ مدینہ پاک کے داخلی راستوں پر فرشتے ہیں تو اس شہر میں طاعون داخل نہیں ہوگا، اور مزید فرمایا کہ اس شہر میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دو حرموں یعنی مکہ پاک اور مدینہ پاک میں سے کسی جگہ فوت ہو گیا یعنی مر گیا تو وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر مدینہ پاک کی فضیلت کے حوالے سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک یہ شہر طیبہ ہے اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ چاندی کا کھوٹ دور کرتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب مدینہ پاک کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس جگہ پر ہے ناظرین، وہ جگہ تمام جگہوں سے یہاں تک کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے۔ ناظرین، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر متصل ہے وہ جگہ کعبۃ اللہ شریف بلکہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ناظرین، مدینہ پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پھلوں میں بھی خوب برکتیں ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس شہر کے پھلوں میں برکت فرما دے۔ تو ناظرین، مدینہ پاک کے پھلوں میں بھی برکت ہے۔ ناظرین، ایک مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مدینہ پاک کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ یعنی ناظرین، اللہ پاک نے مدینہ پاک کی مٹی شریف میں بھی شفا رکھی ہے، جسے ہم خاک مدینہ کہتے ہیں، اس خاک میں بھی تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ ناظرین، مدینہ پاک کی اجوا کھجور کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا تو اس دن اسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، مدینہ پاک میں ایک باغ ایسا ہے جسے جنتی باغ کہا جاتا ہے، یعنی ریاض الجنہ، کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے گھر اور منبر کے درمیان جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ۔ ناظرین، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں عاشقان رسول جو رہتے ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ یعنی مسلمان جو مدینہ میں رہتے ہیں ان سے اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ پاک اسے آگ کا اس قدر عذاب دے گا جیسے ایک سیسا پگھلا ہوا ہوتا ہے یا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ پاک مدینے میں رہنے والے مسلمانوں سے برائی کا ارادہ رکھنے والوں کو اس طرح عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ناظرین، مدینہ پاک ایک ایسا شہر ہے کہ جس سے محبت اور اس کی جدائی کے غم میں اس قدر قصیدے لکھے گئے ہیں، اس قدر نعتیں لکھی گئی ہیں اور اتنی زبانوں میں لکھی گئی کہ دنیا میں آج تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں اور اس کے متعلق اتنے قصیدے لکھے گئے ہوں۔ ناظرین، مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے یعنی جنت البقیع، اس قبرستان جیسا بھی قبرستان پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں کہ اس میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بھی وہاں پر تدفین ہوئے ہیں، اور اولیاء کرام، تابعین اور بہت سارے خوش نصیب لوگ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ ناظرین، ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر تھا کہ وہاں ایک اعرابی شخص آیا اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگا۔ اس اعرابی شخص نے وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ پاک سے معافی طلب کریں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کریں تو بے شک وہ لوگ اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ ناظرین، وہ بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم کے مطابق میں آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا ہوں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرتا ہوں اور آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں۔ اور ناظرین، وہ شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھتا رہا، قصیدے پڑھتا رہا اور اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں سویا تو میں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری سفارش کی وجہ سے اس شخص کو بخش دیا ہے، اس کی مغفرت فرماتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب بھی ایسا ہو کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے اور ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے مدینہ پاک کے بہت سارے فضائل سنے اور بھی کئی احادیث میں مدینہ پاک کے بہت سارے فضائل موجود ہیں جسے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ناظرین، بے شک مدینہ پاک ایک بہت مبارک شہر ہے، بہت برکتوں والا شہر ہے، تو جب بھی مدینہ پاک میں حاضر ہوں تو یقیناً ادب کا بہت خیال رکھیں کہ کہیں بھی بے ادبی نہ ہو، کہ ذرا سی بے ادبی تمام اعمال کو بھی ضائع کر سکتی ہے۔ اور جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، دعائیں کی جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے طلب کی جائے۔ اور ناظرین، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کی با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے اور زہ نصیب ہمیں بھی مدینہ پاک میں موت نصیب ہو اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن ہو۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے جتنی چیزیں سیکھیں اس سے یقیناً آپ نے بہت کچھ ایسا سیکھا ہوگا جو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے کہ جب بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا موقع ہوگا تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں با ادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode. You can good take care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔